والے وہ صحابہ تھے تو صحابی بن گئے، مقام اونچا ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ انہوں نے نبی کی باتوں کو اپنے سینوں سے لگا لیا تھا، نبی کی سنتوں کو اپنے جسموں پر سجا لیا تھا، نبی کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے، تن من دھن سب کچھ لٹا بیٹھے تھے، لیکن نبی کے فرمان پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی، نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نبی کا دل دکھا رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ زبانی محبت کسی کام نہیں آئے گی جب تک کہ ہم عملی طور پر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کریں۔ تو صحابیت کا مقام ذکر کر رہا تھا، آخری بات ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اندر ان کا امتحان لیا ہے۔ یہ تقوی ایک ایسا راستہ ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، کبھی آپ جھاڑی دار جنگل میں جائیں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اس میں آپ گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ کہا اپنے آپ کو بچا کر، اپنے کرتے کو سمیٹ کر، اپنے جبے کو سمیٹ کر، کہیں کوئی کانٹا نہ چبھے، کہیں کوئی جھاڑی سے میرے جبے کو میرے کرتے کو نقصان نہ پہنچے، تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلوں گا۔ کہا کہ حضرت تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے ہر قدم قدم پر، یعنی پھونک پھونک کر قدم اٹھانا، جس طرح کہتے ہیں نا مولانا، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اور بڑے بڑے لوگوں کے یہاں پر پاؤں ڈگمگا اٹھتے ہیں اس تقوی کے معیار پر پورا اترنے کے، بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہاں دنیاوی اعتبار سے کہے نا کہ میں تمہاری نمازوں کا، تمہارے اعمال کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہتا ہوں، تو جن کو آتا ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، یار اب ہم مجھ سے امتحان لیا جائے گا، اب پوچھا جائے گا، مجھے پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ ادھر دیکھیں امتحان لینے والا کون؟ خلاق عالم۔ امتحان لینے والا کون؟ میرا اور آپ کا خالق۔ امتحان لینے والا کون؟ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے نبیوں کو اور رسولوں کو نبوت اور رسالت کا تاج ان کے سروں پر پہنایا، جس نے چرند کو پیدا کیا، پرند کو پیدا کیا، جانداروں کو پیدا کیا، ذی روح کو پیدا کیا، غیر جاندار اشیاء کو پیدا کیا، سمندروں کا بنانے والا وہ، قمر اور شجر کا بنانے والا وہ، سورج کو روشنی دینے والا وہ، چاند کو تابانی دینے والا وہ، ستاروں کو چمک دینے والا وہ، سیاروں کو دمک دینے والا وہ، انسانوں کا پیدا کرنے والا وہ، جنات کو پیدا کرنے والا وہ، سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ یہاں امتحان لینا وہ چاہتا ہے، کس کا؟ جس کو پیدا کیا ہے۔ خالق مخلوق کا امتحان لے رہا ہے، وہ خالق امتحان لینے والا ہو۔ یہاں پر قدم لرز جاتے ہیں، یہاں پر پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے دلوں پر محنت کی ہے، جن کو صحابہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اندر ان کا امتحان لیا ہے۔ وہ صرف پاس نہیں ہوئے، اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے، اتنے اعلیٰ نمبر لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا، قرآن مجید کے اندر اس اعلان کو ذکر کیا، پوری دنیا والوں کو بھی بتلا دیا، وہ لوگوں میں نے تقوی کا پرچہ تیار کیا، میں نے تقوی کے اندر نبی کے صحابہ کا امتحان لیا۔ میرے نبی کے صحابہ صرف پاس نہیں ہوئے، اعلیٰ نمبرات لے کر پاس ہوئے ہیں۔ آج میں دنیا والوں کے سامنے اعزازی اعلان کرتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا، یہ مجھ سے راضی ہو چکے۔ اللہ نے راضی ہونے کی سند خود جاری فرما دی ہے، صحابہ کرام کو عطا کر دیے۔ اگر آج کوئی آدمی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابی کی شان میں کوئی طعن و تشنیع کا انہیں نشانہ بناتا ہے، تو وہ لاکھ مرتبہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، صحابی کی شان میں کمی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ رب العالمین نے خود اپنے طور پر صحابہ کو ایماندار ہونے کی، جنتی ہونے کی، راضی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سند عطا کر دی ہے۔ تو آج ایسے فتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کوئی مختلف ناموں سے اپنے رینک بڑھانے کے لیے،
ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے وہ ان نفوس قدسیہ، ان محفوظ ہستیوں کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے۔ کوئی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی شان میں گستاخی کرتے، کوئی جو ہے فئۃ الباغیہ کا نام لے کر صحابہ کرام کے درمیان میں تنقیص پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو اتنے ہی مختصر طور پہ کہیں گے کہ جس نے اس کو سند دی ہے جا کے اس سے پوچھ لے، اس نے خود اعلان کر دیا میں راضی ہو چکا ہوں۔ جب وہ راضی ہے تو بات ختم، تو کون ہوتا ہے ان کے درمیان میں نقص پیدا کرنے والا؟ میرے نبی نے جب سند جاری کر دیے الصحابۃ کلہم عدول، میرے تمام صحابہ وہ عدل ہیں، جب نبی نے یہ فرما دیا، اللہ نے یہ فرما دیا، پھر کائنات کا عام بندہ اٹھ کر ان کی شان میں گستاخی کہے؟ پھر مختصر طور پہ اتنا کہوں گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھے گا نہیں، بلکہ عام طور پہ محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ آسمان پہ تھوکو گے تو زمین پہ تمہارے منہ پہ پڑے گا۔ تو نبی کے صحابہ پر جو بھونکے گا ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ طعن و تشنیع خود تمہارے منہ کے اوپر پڑے۔ تو نبی کے صحابہ کے ساتھ ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ان کو معیار حق سمجھنا، ان کو عادل سمجھنا، ان کو انصاف والا سمجھنا، سب کے سب کو جنتی سمجھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور 22 جمادی الثانی